بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمے نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اپنے آنسو پونچھنے سے خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ رشتہ دار مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یہ نفس بد یقین ہے، کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں۔ لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں۔ مٹی ہی مٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کا مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔
घटिया ऊपर खड़ा शख्स नहीं है, नीचे वाले घटिया हैं। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। कुत्ता फकीर पर इसलिए भौंकता है कि लोगों से नहीं, अल्लाह से मांगो। अपना सफ़र जारी रखें। खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वार ही हुआ करते हैं। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। सुनी सुनाई बातों पे फ़ौरन यकीन मत कर लिया करो, झूठ सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह और हम इस कुरान के ज़रिए से ऐसी चीज़ नाज़िल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। यकीनन हदायत इन्हीं को मिलती है जो हदायत चाहते हैं। ऐ अल्लाह पाक, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन सुम्मा आमीन। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ मार देता है। मौत इंसान को मार देती है लेकिन अच्छे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। जहाँ तक आपके बस में हो खुद कोशिश करें, जो चीज़ आपके बस में नहीं इसे रब करीम पर छोड़ दें और अपनी कोशिश और तवक्कुल सब के फल के लिए रब से उम्मीद रखें। ये 7 उम्मीदें रखने वाला शख्स जलील होता है। बिन बुलाए दावत में जाने वाला, मेज़बान पर हुक्म चलाने वाला, 2 आदमियों के राज में दखल देने वाला, ऐसी जगह पर बैठने वाला जिसका खुद अहल ना हो, जो बहुत बोले मगर इसके सुनने वाले कम हो, दुश्मन से नेकी की उम्मीद रखने वाला और बिला वजह हंसने वाला। नेकी कभी नहीं मरती, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है जिसकी छाँव का सुख खाने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क़, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। अगर समझ सको तो समझ लो। एक बुज़ुर्ग अपना मोबाइल मरम्मत कराने ले गया। दुकानदार ने चेक करने के बाद कहा, बाबा जी इसमें तो कोई नुक्स नहीं है। बुज़ुर्ग हल्की सी मायूसी और आजिज़गी से बोले, तो फिर बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह जो खर्च ना करे इसका माल तल्फ फरमा दे। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं इन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। पाक पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। कब्र पर हाथ रखकर तिलावत और दुआ का फ़ायदा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब कोई बंदा अपना हाथ कब्र पर रख कर कहता है, खुदावंदा इस मुर्दा को बख्श दे कि ये तेरी बख्शिश का मोहताज है, और कुल हु अल्लाहु अहद और सूरह फातिहा पढ़ता है, तो खुदा उस कब्र को रोशन और कुशादा करता है और इस दुआ करने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हर चीज़ का सवाब का अंदाज़ा है मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक इसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है।
دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اٹلی کی کہاوت۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں۔ بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے، اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ جلال الدین رومی۔ سب سے کم سکون پانے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ اب ہمیں ضد بھی نہیں ہے کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا تو ملے جس سے طبیعت مل جائے۔ ایسا فرق کا زمانہ ہے کہ قرآن میں بھی رونے لگتا ہوں اگر صبر کی کوئی آیت مل جائے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ رکھے نہ رکھے مگر اچھے برے سلوک اور اخلاق کو ضرور محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہوش بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ پرسکون ہو جائیں۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ نماز سے زندگی آسان۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ علم اور والدین سے بدسلوکی تو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔